سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس سورت کو اکثر لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں لیکن نہ وہ اس کے جلدی معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں نہ اس کی تفسیر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں اس سورت کی تفسیر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس سورت کو پڑھنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں، اور اس سورت کو جو لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ان کو اس چیز کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پورا قرآن نازل ہوا 23 سال میں، اور یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ کچھ جو مشرکین تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جن کی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 قرآن کے برابر اس کو قرار دیا ہے، اس کو پڑھنے والے کو 1/3 قرآن پڑھنے والے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب التوحید کے اندر۔ اس کے علاوہ بعض ایسے صحابہ کرام تھے جو جب نماز پڑھتے تھے تو ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اس صورت کو بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ وہ کوئی بھی صورت پڑھیں، کسی بھی رکعت میں کوئی بھی صورت پڑھیں گے لیکن اس صورت کو بھی وہ لوگ ضرور پڑھتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جو محبت ہے وہ سورہ اخلاص کے ساتھ تمہاری محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ محبت تمہیں جنت تک لے کر کے جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورہ جو اخلاص ہے، سورہ اخلاص کی۔ تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا نا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، معاذ اللہ، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہے، اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، تو آپ اس کا نسب بیان کرو۔ نسب کہتے ہیں جس میں باپ دادا پردادا کے جو نام ہوتے ہیں اوپر تک۔ تو جب لوگوں نے مشرکین نے کہا نا کہ اپنے رب کا نسب پیش کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے۔ گالی سے مراد یہ کہ ایسے نازیبا کلمات کہتا ہے، ایسی بات میری طرف منسوب کرتا ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو مجھ پر تہمت باندھتے ہیں اور میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، کیسا انسان ہے، حالانکہ میں ہی ایک ایسا ہوں جو بے نیاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خود اپنا تعارف کرایا، خود کو انٹروڈیوس کرایا اور کہا کہ میں ایک ایسا ہوں، ہر اعتبار سے میں بے نیاز ہوں، ورنہ ہر انسان نیاز مند ہے، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی سے کوئی نیاز مندی نہیں ہے، میں نیاز مند نہیں ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا۔ اللہ الصمد، پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، پاک ہے، وہ ہر چیز کی نیاز مندی سے پاک ہے، یعنی کہ اگر وہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، اسے کچھ کرنے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں لینا پڑتا، کچھ کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد،